حضرت امام طاؤس یمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میں نے نواسہ رسول حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رات میں عمل کے متعلق پوچھا کہ آپ کا معمول کیا ہے اور اس میں کس طرح عبادت کی جائے، تو امام حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصے میں اپنے نانا جان پر درود پڑھتا رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے میں اس رات کے ایک حصے اپنے نانا جان پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں، اور پھر اس رات کے دوسرے حصے میں میں توبہ و استغفار کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ اس سے توبہ و استغفار کرے اور اس سے معافی چاہے، اس لیے میں رات کے دوسرے حصے میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں فرمایا کہ میں نماز ادا کرتا ہوں، نوافل ادا کرتا ہوں۔ تو یہ 3 حصے حضرت امام حسن فرمایا کہ میں رات کے اس طرح 3 حصے کرتا ہوں شب برات کے، پھر اس طرح عبادت کرتا ہوں۔ تو حضرت امام طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن نے یہ ارشاد فرمایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، آپ یہ جو عمل کرتے ہیں اس طرح رات کے 3 حصے کر کے اور اس میں مختلف عبادات کرتے ہیں، پہلے حصے میں درود پاک پڑھتے ہیں، دوسرے میں توبہ استغفار کرتے ہیں، اور تیسرے حصے میں نماز ادا کرتے ہیں، نفلی نماز، تو اس کا اجر اور اس کا ثواب کیا ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص نصف شعبان یعنی شب برات کو زندہ کرے گا، اس رات کو عبادت کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مقربین میں لکھ دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ بن جائے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے نفلی عبادت کرنی ہے، تو اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقرب بندوں میں لکھ دے گا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو نیت کریں انشاءاللہ اس رات ہم کثرت کے ساتھ عبادات کریں گے۔